السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا موضوع ہے حقوق العباد کی اہمیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا، مفلس ہم میں سے وہ ہیں جس کے پاس نہ درم ہو نہ مال ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت میں مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، اس حال میں کہ اس نے کسی شخص کو گالی دی ہوگی، کسی شخص پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا، پس اس کی نیکیاں انہیں دے دی جائیں گی اور اگر اس کے ذمہ تمام قرض چکانے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہوگی تو ان مظلوموں کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی، پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس حدیث کے اندر جو ہے جو حقیقی اسلام کے اندر جو مفلس ہے اس کی جو ہے وضاحت کی گئی ہے اور بتایا ہے کہ اسلام کے اندر جو حقیقی مفلس ہے وہ کون ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پر بھی زور دیا گیا ہے اور اس شخص کی مفلسی کی طرف اشارہ کیا گیا جو اپنے عمل میں مجموعی دینی تعلیمات کو سامنے نہیں رکھتا۔ اس حدیث کے اندر حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی طرف جو توجہ دلائی گئی اور شخص کو مفلس ترین قرار دیا گیا جو کہ حقوق اللہ تو ادا کرتا لیکن حقوق العباد ادا نہیں کرتا، تو مین کے مجموعی دینی تعلیمات کو سامنے نہیں رکھتا، کچھ جز اس کے لے لیتا جتنے وہ جو ہیں اس کو اس کی ضرورت کے مطابق ہو، اس کے اور کچھ جو ہے ان کو اگنور کر دیتا۔ تو اس سے کیا ہے کہ جب وہ ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا، جب اس کی جو ریپلیسمنٹ ہوگی اس کی نیکیوں کی، جب وہ جو اس نے حقوق العباد کو پورا کرتے ہوئے نہیں کی تو وہ کیا ہوگا، اس کو پھر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے، حقیقی مفلس کون ہے؟ اسلام کے اندر حقیقی مفلس کون ہے؟ اسلام میں حقیقی مفلس وہ شخص ہے جو دین پر عمل کرنے میں اس کی مجموعی تعلیمات کا خیال نہیں رکھتا اور صرف ایک پہلو اختیار کر لیتا ہے اور دوسرے پہلو کو چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ اس کی کامیابی کا انحصار مجموعی کامیابی پر ہے۔ اس کے اندر یہ کہ بتایا گیا کہ حقیقی مفلس کون ہے کہ جو اسلام کے کچھ پہلوؤں کو مانتا ہے، ان پہ عمل کرتا ہے اور کچھ کو چھوڑ دیتا ہے اپنے دنیاوی فائدے کی وجہ سے، مین کے جو دین ہے اس کی مجموعی تعلیمات کا خیال نہیں رکھتا۔ تو ایسا شخص کیا ہے کہ اسلام کے اندر حقیقی مفلس ہے۔ دین اسلام کا غلط تصور۔ اکثر مسلمانوں میں یہ خیال عام ہے کہ چند عبادات کی ادائیگی سے بخشش ہو جائے گی، اس لیے نماز، روزے اور حج کا تو اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن زکوٰۃ اور دیگر مالی صدقات اور نفقات کو بڑی حد تک نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ گویا دین کے صرف ایک حصے یعنی حقوق اللہ کی ادائیگی کی جاتی ہے، لیکن دوسرے بڑے حصے یعنی حقوق العباد کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تو حقیقی مفلس کسی وجہ سے جنریٹ ہوتا ہے، کسی وجہ سے بنتا ہے، مجموعی تعلیمات کو اگنور کرنے سے۔ تو مجموعی جو اس وجہ سے مجموعی جو تعلیمات پہ عمل نہیں کیا جاتا کیونکہ اسلام کا تصور ہی لوگوں کے اندر کیا ہے، غلط ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ چند عبادات کی ادائیگی کو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، اس کے ساتھ اگر ہم لوگوں نے نماز اور زکوٰۃ اور ہم لوگوں نے حج کر لیا تو ہم لوگ کیا ہیں، اسلام کے جو پورے مسلمان ہیں اور اس کی بنا پہ ہمیں جو ہے اللہ بخش دے گا۔ اور دیگر اس کے ساتھ جو دیگر جو احکام اللہ تعالیٰ کے زکوٰۃ ہے اور دیگر صدقات اور نفقات ہیں ان سے کیا کرتے ہیں، نظر انداز، اس کو نظر انداز کرتے ہیں، یعنی کہ حقوق اللہ کی تو ادائیگی کرتے ہیں لیکن حقوق العباد کی جو ہیں اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا جو تصور غلط ہے جو کہ ایک مسلمان کو مجموعی تعلیمات پہ عمل نہیں کرنے دیتا، تو یہ انسان کو کیا بناتا ہے، حقیقی مفلس بناتا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد لازم و ملزم ہیں۔ اسلام کا تصور دین یہ ہے کہ دونوں حقوق کی ادائیگی فرض ہیں۔ اولیت حقوق اللہ کو حاصل ہے، یعنی حقوق العباد بھی فرض ہیں، بلکہ تمام عبادات کا مقصد ہی حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے مسلمان کی تربیت کرنا ہے تاکہ وہ اتنا نیک بن جائے کہ برائی میں مبتلا نہ ہو اور معاملات زندگی ایمانداری سے سر انجام دے۔ مثلا نماز کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہیں۔ روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ کہ تم پرہیزگار بنو۔ تو اسلام کے اندر جو ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جو حقوق اللہ کے ہیں ان کو ادا کرنے سے کیا ہوگا کہ انسان حقوق العباد بھی جو ہیں وہ اس سے الٹرنیٹیو اس سے سیکھ لیتا ہے۔ مین کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ نماز کیا کہتی ہے، بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو جب انسان ایک مسلمان جو ہے وہ نماز ادا کرتا، حقوق اللہ کو پورا کرتا، تو اس کے اندر وہ جو بری جو معاشرتی برائیاں یعنی کہ بری بے حیائی اور بری باتوں سے جو وہ الٹرنیٹیو طور پہ ہے وہ رک جاتا ہے۔ اس کے بعد روزے کا جو ہے فائدہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم نیک بنو۔ جو روزہ ہے وہ بدنی عبادت ہے اور یہ حقوق اللہ کی جو ہے خالص عبادت ہے، لیکن جب انسان جو روزہ رکھتا ہے تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ نیک بن جاتا ہے۔ انسان کے اندر کیا آ جاتی ہے؟ پرہیزگاری آ جاتی ہے۔ پرہیزگاری جب انسان کے اندر آ جاتی ہے وہ دوسروں کے حقوق کا صبر آ جاتا ہے، اور انسان دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس کرتا ہے تو اس کا الٹرنیٹیو جو ہے وہ فائد بھی حاصل کرتا ہے۔ حقوق العباد کی اہمیت۔ حقوق العباد کی اہمیت یہ ہے کہ ایک مسلمان کے آزمائش کا حقیقی میدان ہے۔ اگر ایک مسلمان ان کو ادا نہیں کرتا تو آخرت میں ناکامی یقینی ہے۔ مثلاً جو بندہ عبادات کے ساتھ ساتھ اپنی دیگر فرائض اور بالخصوص اپنی ڈیوٹی صحیح معنوں میں سر انجام نہیں دیتا تو اس کی روزی حرام ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹ، رشوت اور سود جیسے حرام ذرائع اختیار کرنے سے بھی روزی حرام ہو جاتی ہے۔ حرام خور کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حرام کھانے والے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حقوق اللہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ انسان کی جو حقیقی آزمائش کا میدان ہے، اس میں کیا کہ انسان جو اس کی جو آخرت میں ناکامی جو ہے اگر وہ ان کو ادا نہیں کرتا تو اس کے پہ کیا ہے کہ آخرت کی جو ناکامی وہ یقینی ہے۔ جو بندہ اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ اپنی ڈیوٹیز جو ہیں جو اس کے ذمہ ہیں جو ان کو صحیح انجام نہیں دیتا تو اس سے وہ جو پھر رزق کماتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ رزق اس کا حرام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹ، رشوت اور سود جیسے حرام ذرائع اختیار کرنے پھر اس سے بھی کیا ہو جاتی ہے؟ روزی حرام ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کھانے والے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ کسی مسلمان سے نیکیاں چھین لیے جانے کے اسباب۔ مزید یہ کہ زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے والے کی بھی بہت سی نیکیاں چھین لی جائیں گی، اس لیے کہ حقوق العباد کو ادا نہ کرنے والے کی حقیقت میں حقوق اللہ کی ادائیگی بھی قبول نہیں ہوتی، اور اگر کچھ عبادات درجہ قبولیت حاصل کر بھی لے تو دوسری برائیاں اس کو دوزخ میں لے جائیں گی، جو اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے۔ مثلاً کسی کو گالی دینا، بہتان طرازی، ناحق مال کھانا ہے، قتل ناحق بہت بڑا جرم ہے، اور زیادتی کی ممانعت ہے۔ پہلا پوائنٹ اس کا یہ کہ جس وجہ سے انسان کی جو نیکیاں ہیں وہ جو ہیں ضائع ہو جاتی ہیں وہ کیا ہے؟ کسی کو گالی دینا۔ اسلام میں گالی دینا منع ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو گالی دینا گناہ اور قتل کرنا کفر ہے، اس لیے کسی کو گالی دینے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے زبان اور اخلاق خراب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بہتان طرازی، کسی پر جھوٹا الزام لگانے سے منع کیا گیا اور اس کے لیے مندرجہ ذیل طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔ اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا اور اس کی مذمت کی گئی ہے۔ الزام جھوٹا ثابت ہونے پر جو اسلام کے اندر ہے 80 کوڑوں کی سزا جو ہے مقرر کی گئی کہ کسی مسلمان پر اگر کوئی مسلمان بہتان جو لگاتا ہے وہ سچ ثابت تو ہو جاتا ہے کہ اس نے بہتان لگایا ہے تو اس کی سزا اسلام کے اندر کیا ہے؟ 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ ناحق مال کھانا، ناحق مال کھانے سے سختی سے منع کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے مت کھاؤ کیونکہ اس سے تمام اچھے مال ضائع ہو جاتے ہیں، اور فرمایا ناحق مال کھانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ تمہارے اچھے مال جو تم نے کیے ہیں تو وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر تم نے عبادات کی لیکن کسی کا مال کھا لیا ہے تو کیا ہوگا کہ تمہارا جو مال ہوگا ناپاک ہوگا، اور اس سے پھر کیا ہوں گے جو تم نے حقوق اللہ ادا کی ہے یا کچھ اور کام نیکی کے کیے ہیں وہ ساری کی ساری اس سے کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائے گی۔ قتل ناحق بہت بڑا جرم ہے، کسی مسلمان کا قتل کرنا کفر قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد باری ربانی تعالیٰ ہے اور جس نے کسی مسلمان کو ارادے سے قتل کیا وہ جہنم میں داخل ہوگا اور ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ تو ناحق قتل کرنے کو بہت بڑا اسلام کے اندر بہت جو ہے سنگین جرم قرار دیا گیا ہے اور انتہا کا جرم قرار دیا گیا ہے کہ مطلب کہ اور سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا کہ اور جس نے کسی مسلمان کو ارادے سے قتل کیا وہ جہنم میں داخل ہوگا اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ من کو اس کی نجات پھر اس سے ممکن نہیں ہوگی اگر کسی نے کسی کو ارادہ کر کے قتل کیا ہے۔ تو زیادتی کی ممانعت ہے، زیادتی میں کسی مسلمان پر ہر طرح کی زیادتی شامل، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہر طرح اسلام کے اندر ہاتھ سے زبان سے زیادتی کرنے سے منع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کو مکمل اختیار کرنے میں ہی آدمی کی نجات ہے۔ ارشاد ربانی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ربانی تعالیٰ ہے اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، عبادت کے ساتھ باقی گناہوں کو بھی شامل کر کے مجموعی نامہ مال تیار کیا جائے گا۔
جسے جیسے کسی طالب علم کے لیے تمام مضامین میں پاس ہونا ضروری ہے، پھر وہی کامیاب شمار ہوتا ہے ورنہ ناکام ہوتا ہے، اسی طرح دین پر بھی مجموعی عمل مقصود ہے، جزوی طور پر عمل ناقابل قبول ہے۔ تو اسلام کے اندر جو اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو اس کے اندر کیا ہے کہ اسلام کے مسلم حکم دیا گیا کہ اسلام کے اندر مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ، یعنی کہ عبادات کے ساتھ ساتھ جو حقوق العباد ہیں ان کو بھی پورا کرو، کہ جس طرح سے اس کو ایگزامپلیفائی کیا جا سکتا ہے کہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اگر اس کے سارے سبجیکٹس میں پاسنگ مارکس لے گا تو وہ کیا ہوگا، کامیاب ہوگا، ادروائز وہ کیا ہوگا، ناکام ہوگا۔ اسی طرح اسلام کے جو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا کیے جائیں گے تو انسان جو ہے مکمل طور پر جو ہوگا دین و دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ آج کا مسلمان اور تذکیر حدیث۔ آج ہم مسلمان عام طور پر معاملات میں بے ایمانی کرتے ہیں اور صرف عبادات پر قناعت کرتے ہیں، حقوق العباد کے متعلق بڑی لاپرواہی کے مرتکب ہوتے ہیں اور نماز، روزہ اور ذکر اذکار کو ہی دین کا کامل تصور کرتے ہیں، جبکہ یہ دین کا تصور کا غلط تصور ہے۔ ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ جہاں دین پر عمل میں ذرا مادی تصور نقصان نظر آیا وہاں دین کو چھوڑ دیا، جہاں تک مفادات کے ساتھ دین چلتا ہے اختیار کیا، لیکن جہاں دین اور مفاد ٹکرائیں دین کو چھوڑ دیا، اسی وجہ سے آج ہم زوال کا شکار ہیں۔ تو مسلمان کی جو زندگی کے اندر اسلامی جو دنیا ہے اس کی ناکامی کا اسباب یہی ہے کہ مسلمان نے کیا کیا کہ اپنی زندگی کے اندر جو اسلام کو مجموعی طور پہ داخل نہیں کیا۔ ہم جو ہیں اسلام کو اپنی زندگیوں کے اندر پوری طرح نہیں لے آتے، مطلب ہم اس کے احکامات کے اندر کیا کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے عبادات کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہم حقوق اللہ جو کہ عبادات جو ہیں حقوق العباد کے جو ہیں ان سے لاپرواہی کرتے ہیں۔ اور جس طرح کیا ہے کہ ہم لوگ اسلام کو صرف اتنا ہی جو آج کل کے مسلمان اتنا ہی لیتے ہیں جتنا کہ جتنا ان کے ساتھ اسلام ٹھیک چلتا ہے، جہاں پہ ان کو اگر دنیا کے تھوڑا سا بھی نقصان ہو تو وہ اسلام کو وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کے مفادات کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ اور یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ان کو دین اور مفادات جب ٹکراتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے جو ذریعے سلوک عمل نہیں کرتے تو ان کی زندگیاں جو ہیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو آج کا جو اسلامی معاشرہ ہے وہ اگر زوال کا شکار ہے تو اسی وجہ سے ہے کہ ہم مجموعی طور پر اسلام کو اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کرتے۔ تھینک یو آل آف یو، ہیو اے گڈ ڈے۔